أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثل الذین کفروا کمثل الذی ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بکم عمي فهم لا يعقلون. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ہمارا درس سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 171 اور 172 پر مشتمل ہے. اس میں اللہ رب العزت نے کافروں کی کیفیت کو ایک مثال کے ذریعے بیان فرمایا ہے کہ ان کی کیفیت ایسی ہے جیسے جانوروں کو ہانکا جائے. وہ نہ تو سنتے ہیں اور نہ ہی کچھ سمجھتے ہیں. انہیں بھی حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی طرف بلا رہے ہیں، ہدایت کی طرف انہیں بلایا جا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ بالکل توجہ ہی نہیں دے رہی اور ہدایت کا ان کے اوپر کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا. اور دوسری آیت طیبہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور پھر جو کھاؤ ان پہ ہمارا شکر ادا کرو اور ہماری ہی عبادت کرو. فرمایا وَمَثَلُ اور مثال الذین ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا، کمثل الذی ایسی ہے جیسے ینعق کوئی چلا رہا ہو. چلانے سے مراد کہ اونچی اونچی آوازیں لگا رہا ہو. بما لا یسمع ایسوں کے پیچھے جو نہیں سنتے، مطلب جانور. اب جانوروں کے پیچھے چلانے والا چاہے جیسے بھی ان کے ساتھ بات کرے انہیں کیا اثر ہے؟ الا دعا وہ نہیں سنتے مگر خالی پکار کو، و ندا اور آواز کو. سمن یہ لوگ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یعقلون سو وہ کچھ نہیں سمجھتے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو دی ہیں، واشکروا للہ اور شکر ادا کیا کرو اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. جس وقت حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تبلیغ کر رہے تھے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ارشاد فرما رہے تھے، تو بے شمار ایسے لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہدایت کو قبول کرنا نصیب ہو رہا تھا، اور ایک طبقہ ایسا تھا کہ وہ بالکل اندھے اور بہروں والا سلوک کر رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. تو فرمایا جاتا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ جانوروں کو ہانک رہا ہو، انہیں آوازیں لگا رہا ہو. اب جانوروں کو کیا پتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، سوائے اس کے کہ آواز وہ سن رہے ہیں کہ آواز ہمیں کوئی آ رہی ہے، کوئی پکار رہا ہے. اب اس کے الفاظ کیا ہیں، وہ ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہے، جانوروں کو اس چیز کا کوئی شعور نہیں ہے. تو فرمایا ان کافروں کا بھی یہی شعور ہے جنہوں نے ارادۃ کفر اختیار کر لیا ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنعِقُ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے، کفر اختیار کیا ہے، ایسے جیسے کچھ چلا رہا ہو. بما لا يسمع الا دعاء ونداء ایسے جانوروں کے پیچھے جو سوائے خالی پکار اور آواز کے کچھ بھی نہیں سنتے. سمم بکمن عمی یہ لوگ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یعقلون کچھ نہیں سمجھتے. سورہ بقرہ شریف کے آغاز میں جب آیا تھا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم، تو وہاں پہ اس بات کی وضاحت ہوئی تھی کہ ان کے مسلسل کفر پر اصرار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی.
کانوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، آنکھوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، اب یہ حق کو قبول کرنے نہیں کر سکتے، صلاحیتیں ان کی ختم ہو گئی ہیں۔ کان تو ہیں، باقی ساری باتیں سن لیتے ہیں لیکن حق کی بات نہیں سنتے، اس انداز سے انہیں حق کی بات سمجھ نہیں آتی۔ بولتے تو ہیں لیکن حق نہیں بول سکتے، دیکھتے تو ہیں لیکن حق کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ نے مہر لگا دی بطور عذاب، اب ان کا ٹھکانہ آ گیا۔ آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات، کھاؤ پکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں انسانوں کے کھانے پینے اور پہننے کے لیے پیدا کی ہیں، ان میں سے بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں جو انسانیت کے لیے نقصان دہ تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے لیے حرام قرار دے دی۔ باقی بے شمار چیزیں جو انسانوں کے لیے پاک ہیں، پکیزہ ہیں، انہیں حلال طریقے سے حاصل کیا جائے، جائز طریقے سے حاصل کیا جائے اور کھایا جائے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر وہی چیز انسانوں کے لیے پاک کی ہے نا جو حلال کی ہے، جو پکیزہ ہے۔ اللہ خود پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے بھی پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 1015 میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ طیب ولا یقبل الا الطیب، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاکیزہ کو ہی قبول فرماتا ہے۔ اب پاکیزگی کتنی خوبصورت چیز ہے جس کی اسلام نے ہمیں تلقین دی ہے۔ جسم کو پاک رکھو، کپڑوں کو پاک رکھو، کھانے پینے کو پاک رکھو، رہنے کی جگہ کو پاک صاف رکھو۔ تو یہ بڑی کرم نوازی ہے اسلام کی کہ اس نے اپنے بندوں کو اس طرف ترغیب دی ہے۔ اب پاکیزہ چیزیں کھانا ایک تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہے، اور دوسرا اس کے روحانی اثرات بندے کے اوپر بہت ہوتے ہیں، یعنی چیز بھی پاکیزہ ہو اور حلال طریقے سے حاصل کی گئی ہو۔ مجموع الزوائد کی حدیث نمبر 18101 ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ کے رسول، میں ایسا بننا چاہتا ہوں کہ میری دعا قبول ہو جائے، میں جو بھی دعا حضور سے اللہ سے مانگوں اللہ میری دعا قبول کرے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں وظیفہ بتایا، وظیفہ دیکھیے کتنا عظیم الشان ہے۔ فرمایا یا سعد اطب مطعمک، اے سعد اپنی خوراک کو پاک کر، مطلب کہ پاکیزہ چیز کھاؤ اور حلال طریقے سے لی ہوئی چیز کھاؤ۔ تکن مستجاب الدعوہ، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ والذی نفس محمد بیدہ ان العبد لا یقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ ما یتقبل منہ عمل 40 یوما، اور میں قسم ہے اس خدا کی جس کی قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دنوں تک اس کا عمل قبولیت سے محروم رہتا ہے۔ یعنی حرام لقمے کی نفوست اتنی ہے کہ 40 دنوں تک اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے حلال چیزوں کا اور پاکیزہ چیزوں کا کھانے پینے میں۔ پھر فرمایا واشکروا للہ، تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کرم نوازی ہیں، زندگی ہے، مال ہے، دولت ہے، پاکیزہ چیزیں ہیں، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، یعنی جس کا کھا رہے ہو عبادت بھی اسی کی کرو، شکر بھی اسی کا ادا کرو۔ تو یہ بڑی اہم ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔